والوں سے اللہ کی محبت نہیں سیکھی، اس نے ان کا کوئی حق ادا نہیں کیا اور ان کی کوئی قدر نہیں کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. اب یہ چند باتیں تھوڑی سی عرض کر دوں. مستورات اپنے کان کھول لیں خواتین. فرمایا اللہ نے شوہر کا بڑا حق رکھا ہے، بہت بزرگی دی ہے. شوہر کا راضی اور خوش کرنا بڑی عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 وقت کی نماز جو عورت پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کو بچائے، پاک دامن رہے، اپنے شوہر کی تابع داری فرما برداری کرتی رہے، اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی موت اس حالت میں آئی، اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے. اس کا الٹ کر لیجئے، اس کا شوہر ناراض ہے، اس کا اللہ بھی ناراض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورت کو ضرور حکم دیتا کہ اپنے میاں کو سجدہ کرے. اگر مرد اپنی عورت کو حکم دے اس پہاڑ کے پتھر کو اٹھا کر اس پہاڑ تک لے جا، اس پہاڑ کے پتھر کو اٹھا کر تیسرے پہاڑ تک لے جا، اس کو یہی کرنا چاہیے. مشکات شریف کی روایت ہے. یہ میں جو کتاب سنا رہا ہوں یہ میں اہل غیرے کی کسی کتاب نہیں سنا رہا. ایک تو حدیث کی کتاب ہے اور حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کی سینکڑوں کتابوں سے ایک بہترین انتخاب تحفہ زوجین سے کتاب یہ بات پڑھ کے سنائی جا رہی ہے، جس میں انہوں نے سب خلاصہ جمع کر دیا میاں بیوی کو جنت کا نمونہ کیسے بن کے رہنا چاہیے گھر کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مرد اپنی بیوی کو اپنے کام کے لیے بلائے تو ضرور اس کے پاس آ جائے، اگر چولہے پر بیٹھی ہو تب بھی آ جائے. مطلب یہ کہ چاہے جتنا ضروری کام پر بیٹھی ہو سب چھوڑ چھاڑ کر چلی آئے. اب عورتیں آج کل کیا کر رہی ہیں، نئی شادی شدہ بات ہی نہیں سنتی شوہر کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی مرد نے شوہر نے اپنے پاس اپنی عورت کو بلایا اور وہ نہ آئی، پھر اسی طرح غصے میں لیٹا رہا تو صبح تک سارے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا میں جب کوئی عورت اپنے میاں کو ستاتی ہے تو جو حور قیامت اس کی بیوی بنے گی یوں کہتی ہے اللہ تیرا ناز کرے اس کو مت ستا، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، تھوڑے ہی دنوں میں تجھ کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلا آئے گا. بتائیے تمہیں بددعائیں مل رہی ہیں جو بیوی شوہروں کو ستا رہی ہے نا. اب سنیے گا، بہت غور سے سنیں. تم بڑی مناجات مقبول پڑھ رہی ہو، بڑی ذکر کے ضربے لگا رہی ہو، اب غور سے سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 طرح کے آدمی ہیں جن کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی نیکی منظور ہوتی ہے. ایک تو وہ لونڈی غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے، پہلے بناتے تھے اب نہیں بنا سکتے. دوسرے وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناخوش ہو. تیسرا وہ جو نشے میں مست ہو. بتائیے نشے میں مست والے کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی. بڑے آئے چرسی موالی بنے ہوئے ہیں، بڑے آئے ہیروئن پی رہے ہیں، بڑے آئے شراب پی رہے ہیں. توبہ کرے، اس سے معافی مانگے. کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اچھی عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عورت جب اس کا میاں اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، جب اس کہے تو اس کی بات مانے اور جان اور مال میں کچھ اس کے خلاف نہ کرے اور جو اس کو ناگوار ہو. بتائیے ایک عورت اتنی نالائق جب شوہر سو جاتا ہے بٹوے سے سارے پیسے نکال کے اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور صبح بولتی ہے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. شوہر بھی نالائق ہے، شوہر اس کو پاکٹ منی نہیں دیتا ہے. میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ اپنی بیوی کو ہر مہینے حق ہے اس کا کہ اس کو جتنی آپ کے انکم ہے اس کے حساب سے آؤٹ کم کے حساب سے اس کو پاکٹ منی دینی چاہیے. اب کیا کہیں، اس وقت ایک جملہ یاد آ رہا ہے مگر مائک پہ نہیں، پاکٹ منی نہیں دیتے اور دے دیتے ہیں. بتائیے فرمایا اے عورتوں تم مردوں کے سامنے اتنی چھوٹی ہو کہ حدیث میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر میں خدا کے سوا کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے. کچھ ٹھکانہ ہے مرد کی عظمت کا؟ اگر خدا کے بعد کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو مرد کے سجدے کا حکم ہوتا. مگر اب عورتیں مردوں کی یہ قدر کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ زبان درازی اور مقابلے سے پیش آتی ہیں. اگر تم یہ کہو کہ صاحب مرد کے غصے سے ہم کو بھی غصہ آتا ہے تو سمجھو کہ غصہ ہمیشہ اپنے چھوٹے یا برابر والے پر آیا کرتا ہے. جس آدمی کو اپنے سے بڑا سمجھا کرتا ہے انسان اس پر کبھی غصہ نہیں آتا. چنانچہ نوکر کو آقا پر غصہ نہیں آ سکتا، اسی طرح رعیت کے آدمی کو حاکم پر غصہ نہیں آتا. بیٹے کو باپ پر غصہ نہیں آ سکتا چاہے وہ اس پر کتنا ہی غصہ کرے کیونکہ اس کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے. بیویوں تم کو مرد کے غصے سے غصہ آنا یہ بتلانا ہے کہ تم اپنے مرد کو مرد سے بڑا یا برابر کا درجہ سمجھتی ہو اور یہ خیال سرے سے ہی غلط ہے. اگر تم اپنے کو مرد سے چھوٹا اور محکوم تابع سمجھو چاہے وہ کتنا ہی غصہ کرتا ہو تم کو ہرگز غصہ نہیں آ سکتا تھا. بس تم اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو جیسا اللہ نے تم کو بنا دیا ہے ویسے ہی اپنے کو مرد سے چھوٹا سمجھو. اس کے غصے کے وقت زبان درازی کبھی مت کرو. سارا معاملہ زبان درازی سے ہو رہا ہے. لڑائی جھگڑے کی وجہ عورت کی زبان درازی.
اے عورتوں تمہارا مرتبہ لونڈی سے بھی کم ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے خدا کے سوا کسی غیر کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یہ نہیں فرمایا اگر سجدے کی اجازت غیر اللہ کے لیے ہوتی تو بانڈی لونڈی کو حکم دیتا کہ اپنے مولا کو سجدہ کرے۔ معلوم ہوا تمہارا مرتبہ شوہر کے مقابلے میں لونڈی سے بھی کم ہے، شوہر کا مرتبہ مالک سے بھی زیادہ ہے، مگر تمہاری حالت یہ ہے کہ خاوند سے دبنا شرم کی بات سمجھتی ہو، تم ان احکام کو دینی ہی سمجھتی۔ دین کا بڑا شوق ہوگا تو وظائف پڑھ لیں گی، سبحان اللہ الحمدللہ کی بہت سی تسبیح پڑھ ڈالیں گی، ہزاروں میسج شیخ کو کر ڈالیں گی۔ میں کہتا ہوں وظائف کا مرتبہ ان سب سے پیچھے ہے، بڑی فضیلت اس میں ہے جس میں نفس کے خلاف ہو اور خاوند کی عظمت اور احترام اطاعت نفس کے خلاف ہے، اس لیے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ بھائی نفس کو مخالفت کرنی پڑے گی نا، خاوند کی جائز باتوں میں اطاعت کرنی ہے، تو آپ کو اس میں نفس کی مخالفت ہو رہی ہے، اس میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیر مرید کی اصلاح کیا کرتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے بیعت کا پیر بھی کافی نہیں، کیونکہ وہ ہر وقت کیسے ساتھ رہ سکتا ہے۔ ان کے لیے تو بیعت یعنی گھر کا پیر چاہیے، یعنی گھر کا پیر جو گھر میں ہے ہر وقت موجود رہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ گھر والا، وہ یہ خاوند ہے، وہ شوہر ہے۔ یہ پیر اور دوسرے قسم کے پیروں سے بہتر اور افضل اور ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اس کا رتبہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ یہ گھر کا پیر کیسا اچھا پیر ہے کہ دین کی درستگی بھی کرتا ہے، کھانے پینے پہننے کو بھی دیتا ہے، مگر یہ اس کے لیے جو اللہ والا شوہر ہے، جو بیوی کی دین کا خیال رکھتا ہے۔ فجر کی نماز کیوں نہیں اٹھی بھائی؟ ہیں محبت اور پیار سے، ہر وقت ڈنڈے تھوڑی برسانے۔ کھانے پینے کو جائز شوہر کے ذمے واجب ہے، کھانا پینا روٹی کپڑا مکان شوہر کے ذمے واجب ہے۔ ایک شوہر نے ستا رکھا ہے عورت کو، وہ کھانے پینے کو نہیں دے رہا، کیسے تم شادی شدہ مرد ہو؟ کہاں جاتا ہے تمہارا پیسہ؟ تم ایک بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا بھی نہیں کر سکتے، تو شادی کیوں کی تھی پھر؟ اب بچے پیدا ہو گئے، اب کھانے پینے کی کنجوسی دکھا رہے ہیں۔ کم از کم اس کو خیال رکھے بیوی کا، دین کا بھی ذمہ دار ہے، دنیا کا بھی۔ بیعت کے پیر میں یہ بات کہاں، دنیا کا تو فائدہ ان سے کچھ ہے ہی نہیں بیعت کے پیروں سے، بلکہ ان کو اور گھر سے نذرانے دینے پڑتے ہیں، اور دین کا نفع بھی اتنا نہیں ہو سکتا جتنا خاوند سے ہو سکتا ہے، کیونکہ پیر صاحب سے اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ جب کبھی ان سے کچھ پوچھا جائے تو بتا دیں گے، یا کبھی ان کے پاس جانا ہو پردے کے ساتھ تو کچھ اصلاح ہو جائے گی۔ سو اس کی نوبت تو برسوں میں کبھی آتی ہے، خصوصاً عورتوں کے لیے خاوند تو ہر وقت پاس میں موجود ہے، وہ بات کی نگرانی کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا ان کے لیے بجائے بیعت کے پیر کے بیعت کا پیر سب سے افضل ہے، یعنی گھر کا پیر۔ یہ حکیم الامت کی بات ہے بھائی، یہ کون سنائے گا ایسی باتیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض عورتوں کے لیے بجائے بیعت کے بیعت یعنی چھڑی کا پیر بہت نافع ہے، یعنی جو عورتیں مہذب و شائستہ سمجھدار ہیں ان کے لیے تو گھر کا پیر کافی ہے، اور جو عورتیں غیر مہذب کم سمجھ بدتمیز ہیں ان کے واسطے لکڑی کا پیر ہونا چاہیے جو اعلیٰ ضرب ہے، جس سے پٹائی بھی ہوتی ہے۔ چھوڑتے تھوڑی تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردوں کو اجازت دے دی گئی مارنے کی۔ ہمارے شیخ نے منع کیا ہے، محبت سے سمجھاؤ، غلطیاں آپ کی بھی ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں مردوں کو عورتوں پر علی الاطلاق فضیلت ہے، عورت مرد کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، غلط ہے، بلکہ بعض باتوں میں مرد کے برابر ہے، بعض باتوں میں مرد سے بڑھ بھی سکتی ہیں، یعنی اعمال میں نماز روزہ کرے گی تو مرد سے زیادہ درجہ حاصل کر سکتی ہیں۔ شریعت اللہ اور رسول کے حکم کو کہتے ہیں، تو یوں کہو کہ اللہ اور رسول کے سامنے خاوند کا حکم نہ مانا جائے گا، اس حکم میں سب عورتیں برابر ہیں۔ جس عورت کا پیر نہ ہو تب بھی وہی کرنا چاہیے جو اللہ اور رسول کا حکم ہو۔ خلاصہ یہ ہوا اللہ اور رسول کا حق تو بے شک خاوند کے حق سے زیادہ ہے، باقی اور کسی کا حق خاوند سے زیادہ نہیں، مگر چونکہ اللہ اور رسول کا حکم عوام کو خود نہیں معلوم ہو سکتا بلکہ علماء اور مشائخ کے واسطے سے معلوم ہوتا ہے، تو مجازن کہہ سکتے ہیں کہ احکام شریعت اور دین کی باتوں میں پیر علماء مشائخ کا حق خاوند سے زیادہ ہے۔ خاوند کا حکم دین کے خلاف نہ ہو اب اس کے مقابلے میں کسی کے حکم کو بھی ترجیح نہ ہوگی، خاوند کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں جو عورت خاوند سے زیادہ دیندار ہو اس کو خاوند کی اطاعت اور تعظیم لازم نہ رہے گی، بلکہ خاوند کی اطاعت اور تعظیم ہر حال میں کرنا پڑے گی، کیونکہ فضیلت کی دو حدیثیں، ایک باعتبار زوجیت کے کہ اس اعتبار سے عورت کو خاوند پر کسی طرح بھی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اس حیثیت سے ہمیشہ خاوند ہی کو بیوی پر فضیلت ہے، گو بیوی کے حقوق بھی شوہر پر ہیں لیکن خاوند کو بہرحال فضیلت ہے۔ اور ایک فضیلت دین اور اعمال کے اعتبار سے ہے، سو اس میں بیوی شوہر سے بڑھ سکتی ہے، اور ممکن ہے اللہ کے یہاں اس کے حسنات اور درجات زیادہ ہوں کیونکہ اس کا مدار اعمال پر ہے۔ بس فضیلت کی وجہ سے بیوی خاوند کی مخدومہ نہیں بن سکتی بلکہ خادمہ ہی رہے گی۔ بیویوں خوب سمجھ لو، دین کے کاموں اور شرعی احکام کے سوا
باقی سب کاموں میں خاوند کا حق پیر سے زیادہ ہے. اگر خاوند کا حکم دین کے خلاف نہ ہو تو اب اس کے مقابلے میں کسی کے حکم کو بھی ترجیح نہ ہوگی. تو خاوند کا حق اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ ہے. خاوند اگر ایک کام کا حکم کرنے اور پیر اس کو لیے منع کرے کہ شریعت کے خلاف ہے، اس صورت میں تو خاوند کا حکم نہیں مانا جائے گا بلکہ پیر کا حکم مانا جائے گا، بلکہ یوں کہنا چاہیے شریعت کے حکم کو مانا جائے گا. سیدھی بات یہ ہے، شوہر اگر خلاف شریعت کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس میں بیوی اس کی بات نہیں مانے گی بلکہ شریعت کی بات مانے گی، اور شیخ بھی شریعت ہی کی بات بتائے گا. اگر عورت کو ہر معاملے میں خاوند کی اطاعت کا حکم ہوتا، بہت سے لوگ عبادت الہی سے محروم رہ جاتے ہیں جو انسان کی پیدائش کا اصل مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اس سے معلوم ہوا عبادت الہی مخلوق کی پیدائش کا اصلی مقصد ہے، لہذا ہر جگہ اس کو مقدم رکھا جائے گا. صحیح حدیث میں ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی تابعداری نہیں، یعنی کسی مخلوق کا کسی قسم کا حکم ماننا جو خالق کے حکم کے خلاف ہو ہرگز جائز نہیں. اگر کسی کے شوہر کسی گناہ کا حکم دیں، کسی گناہ کا حکم دیں فلاں گناہ کرو، مثلا فرمائے زکوٰۃ مت دو یا نماز نہ پڑھو یا دینی تعلیم نہ کرو یا کوئی ایسی بات کا حکم دیں، تو صورت میں ان کا کہنا ماننا حرام ہے. ان کی مخالفت فرض ہے جبکہ وہ کام ضروری ہو، یعنی فرض ہو یا واجب ہو یا سنت موقدہ ہو جس سے وہ روکتے ہیں. کسی مستحب کام سے روکتے ہیں تو ان کے حکم کی تعمیل واجب ہے. جیسے کہتے ہیں بھائی نفلی روزہ مت رکھو، اب شوہر کی ذمہ ضروری ہے، عورت کی ذمہ ضروری ہے کہ نفلی روزہ نہ رکھیں. آج کل بہت جگہ عورتوں کا فیشن کا بہت اہتمام ہو گیا ہے، دوسری قوموں کی وضع و شکل بناتی ہیں. بعضی جگہ عورتیں خود ایسا نہیں کرتی مگر مرد ان عورتوں کو اس پر مجبور کرتے ہیں. مگر سمجھ لیجئے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں. بس عورتوں کو چاہیے مردوں کے کہنے سے ایسا لباس ہرگز نہ پہنے کیونکہ اس میں مردوں کے ساتھ یا غیروں کے ساتھ تشبہ ہے. ایک حق مرد کا یہ بھی ہے کہ اس کے پاس ہوتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے بھی نہ رکھے، اس کی اجازت کے بغیر نفلی نماز بھی نہ پڑھے. ایک حق یہ بھی ہے کہ میاں کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر کہیں بھی نہ جائے، نہ عزیز کے ہاں جائے، نہ رشتہ دار کے گھر جائے، نہ کسی غیر کے گھر جائے. ٹنٹن بہنا میں تو جا رہی ہوں اپنے نانی کے جا رہی ہوں، میں تو جا رہی ہوں باہر چائے پینے جا رہی ہوں. پاگل ہو گیا؟ شوہر کی اجازت کے بغیر کیسے نکل گئی آپ گھر سے باہر؟ شرم نہیں آتی؟ یہ بہشتی زیور میں یہ حدیث کا حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر تم نہیں نکل سکتی. میں تو جا رہی ہوں. پاگل ہو؟ یہ ہوا اس ہفتے کی بات بتا رہا ہوں، اس لیے میں بہت درد دل سے عرض کر رہا ہوں اللہ کرے میاں بیوی کے دل میں کچھ رحم آئے، گھر کو جنت بنائے. اللہ نے بچے دے دیے ہیں اور آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، آپ دونوں میں لڑائی لڑ رہے ہیں. ایک حق یہ بھی ہے اپنی صورت کو بگاڑ کر مت رہیں، میلی کچیلی گندی پھوڑ نہ رہے بلکہ بناؤ سنگھار سے رہا کرے. یہاں تک کہ اگر مرد کے کہنے پر بھی عورت بناؤ سنگھار نہ کرے تو مرد کو مارنے کا بھی اختیار ہے، اصلاح انقلاب. مگر ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے، مگر اختیار تو ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مارنا شروع کر دیں. آپ جن جنوں کا مجھ سے تعلق ہے ہمارے شیخ سے ہرگز میں اجازت نہیں دیتا آپ ماریں گے، بلکہ آپ مجھ سے مشورہ کریں کیونکہ اس کی پوری تفصیل ہے، مارنے کی پوری تفصیل آگے حضرت تھانوی نے بیان کی ہے. یہ تو صرف ایک بات پڑھ کے سنا دی نا، ہر بات کی پوری تفصیل ہوتی ہے، موقع مہر کے لحاظ سے جواب دیا جاتا ہے. عورتیں دینی حقوق میں کوتاہی کرتی ہیں کہ مرد کو جہنم کی آنچ سے بچانے کا اہتمام نہیں کرتی، یعنی اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتی کہ مرد ہمارے واسطے حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے. کمانے میں رشوت سے اعتراض نہیں کرتا تو اس کو سمجھائیں بھائی تم حرام آمدنی مت لیا کرو، ہم حلالی میں اپنا گزارا کر لیں گے. اگر مرد نماز نہیں پڑھتا تو اس کو بالکل نصیحت نہیں کرتی، حالانکہ اپنی غرض کے لیے اسے سب کچھ کرا لیتی ہیں. اور عورت مرد کو دیندار بنانا چاہے تو اس کو کچھ مشکل نہیں، بس اس کے لیے ضرورت اس کی ہے پہلے تم تو دیندار بنو، پہلے تم تو اللہ والی بنو، نماز روزے کی پابند بنو، پھر مرد کو نصیحت کرو گے تو انشاءاللہ اس کا اثر بھی ہوگا. اور عورت ذرا بھی مضبوطی و ہمت اختیار کرے تو مرد کو مجبوری متقی بننا پڑے. بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ عورتوں نے مردوں پر زور دیا کہ اگر تم رشوت نہیں چھوڑو گے، زکوٰۃ نہیں دو گے، نماز نہیں پڑھو گے تو ہم تمہاری کمائی نہیں کھائیں گے. ادھر مرد عورت کا عشق و محبت کا تعلق، ادھر اس خلوص کی برکت سے اس مجموعے کا یہ اثر ہوا کہ مردوں کو رشوت سے توبہ کرنی پڑی. سبحان اللہ. اب شوہر کے حقوق یہ ہیں کہ ہر عمر میں اس کی اطاعت کرے بشرط کہ گناہ نہ ہو، اس کی حیثیت سے زیادہ نان نفقہ طلب نہ کرے، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہیں دے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر بھی نہ نکلے، شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں کسی اور کو کوئی چیز نہ دے، شوہر کی اجازت کے بغیر نفل نماز اور نفل روزہ بھی نہ رکھے، اگر بلائے اپنے پاس شرعی عذر کے بغیر اس سے انکار بھی نہ کرے. اگر خاوند اس کو
اگر اپنے خاوند شوہر کو اس کے افلاس، غربت یا بدصورتی کی وجہ سے حقیر بھی نہ سمجھے. اگر شوہر بدصورت ہے، کالا ہے، چپٹا ہے نا، یا غریب ہے بیچارہ، تو اس کو کوسے نہیں، یہ بھی اس کا حق ہے. اگر کوئی امر خلاف شریعت ہو، خاوند میں کوئی خلاف شریعت عمل دیکھے تو ادب سے منع کر دیں. اس کا نام لے کر نہ پکارے. کسی کے روبرو خاوند کی شکایت نہ کریں، نہ سسرال میں نہ کہیں اور. خاوند کی شکایت کرتی پھر رہی ہیں. اس کے روبرو آمنے سامنے زبان درازی بھی نہ کرے. یہ حق ہے بھائی، بارواں حق حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ سامنے شوہر کے آمنے سامنے زبان درازی نہ کرے. کون کرتا ہے؟ الا ماشاء اللہ. 1,00,000 عورتیں ہیں تو کم از کم بس اس میں سے 1,000 عورتوں میں سے 3 یا 4 اس سے بچتی ہوں گی بس. باقی سب روبرو عورتیں زبان چلاتی ہیں شوہر کے سامنے. اس کے رشتہ داروں سے تکرار، لڑائی جھگڑا، بحث مباحثہ ہرگز نہ کرے. جانبین کے بہت حقوق ہیں، اس وقت ذہن میں جو مستحضر تھے لکھ دیے گئے. اب شوہر کے ذمے یہ حقوق ہیں. اب شوہر بھی سن لیں، سارے کان کھول لیں، میں بھی سن لوں اور جو شوہر بننے والے ہیں آئندہ وہ بھی سن لیں. اپنی وسعت اور موافق، اپنی جتنی انکم ہے نا، یہ شوہر کے حقوق بتائے جا رہے ہیں. شوہر کے ذمے یہ حقوق ہیں بیوی کے لیے. اپنی وسعت کے موافق اس کے نان نفقے میں دریغ نہ کرے. ان کو دینی مسائل سکھلاتا رہے اور نیک عمل کی تاکید کرتا رہے. اس کے محارم قریبی رشتہ داروں سے کبھی کبھی اس کو ملنے دیا کرے. ایک طرف تو حکم ہے کہ عورت بغیر اجازت کے ملنے نہ جائے، دوسری طرف شوہر کو بھی حکم ہے کبھی کبھی اس کو والدین سے، اپنی بہنوں سے ملوانے لے کے جائے. ہاں، آپ تو چاہتے ہیں اپنے بھائیوں سے مل لیے، اور بیوی کو نہیں دل چاہتا کیا؟ اس کی غلطیوں پر صبر کرے، اس کی غلطیوں پر سکوت کرے. اور کبھی تنبیہ کی ضرورت ہو تو توسط یعنی اعتدال کا لحاظ رکھے، زیادہ سختی نہ کرے. بتائیے کتنی پیاری بات آ گئی. دیکھیے نا، ایک طرف تو ہمیں اتنی باتیں ابھی عورتوں کے بارے میں بتائیں، دوسری طرف یہ بھی تو حکم ہے کہ جو عورتیں غلطیاں کر رہی ہیں ہماری بیویاں، ہے نا، اس پر صبر اور سکوت کرے. اگر کبھی تنبیہ کی ضرورت ہو تو اعتدال کا لحاظ رکھے، زیادہ سختی نہ کرے. بیوی کے ذمے یہ حقوق ہیں: اس کی اطاعت اور ادب اور خدمت، دلجوئی، رضا جوئی پورے طور سے بجا لائے، البتہ ناجائز عمل میں عذور کر دے. بہت سے لوگ شوہر بیوی سے غیر شرعی افعال کی باتیں کرتے ہیں کوئی خاص اوقات میں. بالکل جائز نہیں ہے شوہر کی ایسی باتیں ماننا. اس کی گنجائش سے زیادہ اس پر فرمائش نہ کرے. اس کا مال اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے. اس کے رشتہ داروں سے سختی نہ کرے جس سے شوہر کو رنج پہنچے. بہت سی عورتیں سختی کرتی ہیں شوہر کے رشتہ داروں پر، اس سے شوہر کو تکلیف پہنچتی ہے. بالخصوص شوہر کے ماں باپ کو اپنا مخدوم اور بڑا سمجھ کر ادب اور تعظیم سے پیش آئے. شریعت کا حکم ہے کہ عورت کو شوہر کے لیے خوب زینت اور زیب کرنی چاہیے. اس صورت میں اس کو زینت کرنے سے ثواب ملتا ہے. آج کل عورتوں کی حالت ہے کہ شوہر کے سامنے تو بھنگنوں کی طرح گندی میلی کچیلی رہتی ہیں. جب کہیں برادری میں جاتی ہیں تو سر سے پیر تک آئے ہائے ہائے ایسی آراستہ ہو کے جاتی ہیں کہ حوریں بھی شرما جائیں. اگر کوئی بیچاری شوہر کی خاطر زینت کرے تو اس کو نکو بتاتی ہیں کہ ہائے اسے ذرا بھی حیا شرم نہیں، یہ اپنے شوہر کے واسطے کیسے چوچلے کرتی ہے. افسوس، جس جگہ زینت کا حکم تھا وہاں تو تان ہوتا ہے، جہاں ممانعت ہے وہاں اہتمام کیا جاتا ہے. جب شوہر زینت اختیار کرنے کو کہے تو دلہن کو خراب اور خستہ رہنے کا کیا حق ہے؟ یہ عجیب بات ہے. عورتیں گھروں میں تو بھنگنوں، ماماؤں، نوکرانیوں کی طرح رہیں گی، اور رکشے وغیرہ آتے ہی بند سور کا بیگم صاحب بن جائیں گی. ہر چیز کی کوئی غرض و غایت ہوتی ہے. کوئی ان سے پوچھے کہ اچھے کپڑے پہننے کی غرض و غایت کیا ہے؟ صرف غیروں کو دکھانا ہے؟ اس کی غرض و غایت تعجب ہے. جس کے واسطے کپڑے بنے، جس کے دام لگے، اس کے سامنے تو کبھی نہ پہنے جائیں اور غیروں کے سامنے پہنے جائیں. یہ باتیں ذرا شرم کی ہیں، بس ضرورت کی وجہ سے اصلاح کے لیے کہہ دی جاتی ہیں. حیرت ہے کہ خاوند سے کبھی سیدھے منہ نہیں بولیں گی، کبھی اچھا کپڑا اس کے سامنے نہیں پہنیں گی. دوسروں کے گھروں میں جائیں گی تو شیریں زبان بن جائیں گی. آنٹی کیا حال ہے؟ اچھا اللہ، میں تو سمجھ رہی تھی آپ. اور شوہر کے سامنے آئے کمبخت تمہارا کہاں سے آ گیا منہ پھڑ. وہاں نرمی سے بات کر رہی ہیں، جب عورتوں سے ملی وہاں بڑی نرمی سے بات کریں گی، اور شوہر کے سامنے منہ پھٹ بنی رہیں گی. اور کپڑے بھی ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر پہن کے جائیں گی. کام ہیں غیروں کے اور دام لگیں گے، خاون کے اور دام. یہ کون سا انصاف ہے بھائی؟ ایک بزرگ بیوی کا قصہ ہے. وہ ہر رات
کو عشاء کی نماز کے بعد خوب زینت کرتی تھیں، عمدہ لباس پہنتی تھیں، زیور سے آراستہ ہو کر کنگھی سرما لگاتی تھیں۔ اس حالت میں شوہر کے پاس آ کر ان سے دریافت کرتی تھیں، آپ کو میری حاجت ہے؟ اب وہ کہتے تھے ہاں، تو ان کے پاس کچھ دیر لیٹ جاتی تھی۔ اب وہ کہتے مجھے حاجت نہیں، تو پھر کہتی تھی اچھا اب آپ مجھے اجازت دے دیجیے تاکہ میں اللہ کے ساتھ مشغول ہو جاؤں۔ چنانچہ شوہر کی اجازت کے بعد وہ اپنا لباس اور زیور وغیرہ اتار کر رکھ دیتی تھیں اور سادہ لباس پہن کر تمام رات عبادت کرتی تھیں۔ دیکھیے یہ بزرگ بی بی ایک وقت میں کیسی زینت کرتی، دوسرے وقت میں کمبل اور ٹاٹ میں رہتی۔ اب اگر کوئی زینت کے وقت ان کو دیکھتا تو یہی کہتا کہ کیسی بزرگ ہیں، جس قدر وہ زینت کا اہتمام کرتی ہیں، مگر کسی کو کیا خبر کہ وہ اپنے شوہر کے لیے زینت کرتی ہیں، وہ نفس کی خواہش کے لیے ایسا نہیں کرتی تھیں۔ چنانچہ شریعت کا حکم ہے کہ عورت کو شوہر کے لیے خوب زیب و زینت کرنی چاہیے، اس لیے کرتی تھی وہ، اس صورت میں اس کو زینت کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ وہ بزرگ بی بی حکم شرعی کے تابع تھیں، جہاں شریعت کا حکم تھا وہاں خوب زینت کرتی تھیں، کیونکہ جب شوہر زینت کو کہے تو دلہن کو خستہ و خراب رہنے کا کیا حق ہے، مگر جب شوہر کو کچھ غرض نہ ہوتی تو اپنے نفس کے لیے زینت کا اہتمام نہیں کرتی تھیں۔ کاملین اللہ والے زینت و ترک زینت میں حکم کے تابع ہوتے ہیں، وہ اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ سمجھدار بیویوں کو تو کچھ بتلانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود ہی ہر بات کے نیک و بد اچھا برا ہونے کو دیکھ لیں گی، لیکن پھر بھی ہم بعض ضروری باتیں بیان کر دیتے ہیں کہ جب تم ان کو خوب سمجھ لو گی تو اور باتیں بھی اس سے معلوم ہو جایا کریں گی۔ خوب سمجھ لو، میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے ساری عمر اسی میں بسر کرنا ہے، اگر دونوں کا دل ملا رہا تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اگر خدا نہ خواستہ دل میں فرق آ گیا تو اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے شوہر کا دل ہاتھ میں لیے رکھو، اس کے آنکھ کے اشارے پر چلو، اگر وہ حکم کرے رات بھر ہاتھ باندھے کھڑی رہو تو دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی تکلیف گوارا کر کے آخرت کی بھلائی اور سرخری حاصل کرو۔ کسی وقت کوئی بات ایسی نہ کرو جو اس کے مزاج کے خلاف ہو، اگر وہ دن کو رات بتائے تو تم بھی دن کو رات بتانے لگو۔ کہاں ہیں ایسی عورتیں، کہاں سے لائیں؟ ہر وقت شوہر کا مزاج دیکھ کر بات کرو، اگر دیکھو کہ اس وقت شوہر کا مزاج ہنسنے والا ہے، دل لگی والا ہے تو ہنسی دل لگی کرو، اگر نہیں ہے تو ہنسی دل لگی مت کرو، جیسا مزاج دیکھو ویسی بات کرو۔ خوب سمجھ لو میاں بیوی کا تعلق خالی خولی محبت کا نہیں ہوتا، بلکہ محبت کے ساتھ میاں کا ادب کرنا بھی ضروری ہے۔ میاں کو اپنے برابر درجے میں سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ شوہر سے ہرگز کوئی کام مت لو، اگر وہ محبت میں آ کر کبھی ہاتھ یا سر دبانے لگے یا جھاڑو پوچھا کرنے لگے یا کھانا بنانے لگے تو تم نہ کرنے دو، بھلا سوچو اگر تمہارا باپ ایسا کرے تو کیا تم گوارا کرو گی؟ پھر شوہر کا رتبہ تو باپ سے بھی زیادہ ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بات چیت کرنے میں غرض ہر بات میں ادب و تمیز کا خیال کرو۔ شوہر کی حیثیت سے زیادہ خرچ مت مانگو، جو کچھ ملے اپنے گھر سمجھ کر چٹنی روٹی کھا کر بسر کر لو۔ چلو بعد میں بات۔ ہاں اس بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ شوہر کی حیثیت سے زیادہ خرچ مت مانگو، جو کچھ ملے اپنا گھر سمجھ کر چٹنی روٹی کھا کر بسر کر لو۔ اگر کبھی کوئی کپڑا یا زیور پسند آ گیا، اگر شوہر کے پاس خرچ نہ ہو تو اس کی فرمائش مت کرو، نہ اس کے ملنے پر حسرت اور افسوس کرو، بلکہ منہ سے بھی مت نکالو۔ خود سوچو اگر تم نے کہا تو اپنے دل میں کہے گا اس کو ہمارا کچھ خیال ہی نہیں، ایسی بے موقع فرمائش کرتی رہتی ہے۔ بلکہ شوہر اگر مالدار بھی ہو تب بھی جہاں تک ہو سکے خود کسی بات کی فرمائش ہی نہ کرو، بلکہ وہ خود پوچھے کہ تمہارے واسطے کیا لائیں تو خیر بتلا دو، لیکن از خود فرمائش نہ کرو، کیونکہ فرمائش کرنے سے آدمی نظروں سے گھٹ جاتا ہے اور اس کی بات کی ہیٹی ہو جاتی ہے۔ مگر ماشاءاللہ اگر یارانہ تعلق ہے شوہر سے میاں بیوی کا وہ کبھی کہہ بھی سکتی ہے۔ تمہارے شوہر جب کبھی پردیس سفر سے واپس آئیں تو مزاج پوچھو، خیریت دریافت کرو کہ وہاں کس طرح رہے، تکلیف تو نہیں ہوئی، ہاتھ پاؤں پکڑ لو، تم تھک گئے ہوگے، بھوکا ہو تو روٹی پانی کا انتظام کرو، گرمی کا موسم ہو تو پنکھا جھل کر ٹھنڈا پیش کرو، غرض اس کی راحت اور آرام کا خیال کرو۔ روپے پیسے کی بات ہرگز مت کرو کہ ہمارے واسطے کیا لے کر آئے، کتنا خرچ لائے ہو، خرچ کا بٹوا کہاں ہے، خرچ کا بیگ کہاں ہے، کریڈٹ کارڈ کہاں ہے، وہ جو کارڈ ہوتا ہے بینک کا وہ دیکھیں کتنا ہے، جب وہ خود دے دیں تو لے لو۔ یہ حساب مت پوچھو کہ تنخواہ تو بہت ہے، اتنے مہینے بس اتنا ہی لے کر آئے، تم بہت خرچ کر ڈالتے ہو ہیں، کیا کر ڈالا؟ کبھی خوشی کے وقت سلیقے کے ساتھ ساتھ باتوں باتیں پوچھ لو تو خیر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں آتے ہی مت پوچھو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ماشاء اللہ
اگر تمہارا شوہر تمہارے لیے کوئی چیز لائے تو پسند آئے یا نہ آئے ہمیشہ اس پر خوشی کا اظہار کرو. یہ نہ کہو یہ چیز بری ہے, ہم کو پسند نہیں ہے, اس سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا, پھر کبھی کچھ لانے کو جی نہ چاہے گا. اگر اس کی تعریف کر کے خوشی سے لے لو گی تو دل اور بڑھے گا, اس سے زیادہ چیزیں لے کر آئے گا. کبھی غصے میں آ کر خاوند کی ناشکری مت کرو. یوں مت کہنے لگو اس کے گھر میں آ کر میں نے دیکھا ہی کیا ہے, بس ساری عمر مصیبت بھری اور تکلیفیں سے کٹی, میرے باپ دادا نے میری قسمت پھوڑ دی, مجھے ایسی مصیبت میں پھنسا دیا, ایسی آگ میں جھونک دیا. ایسی باتوں سے پھر دل میں جگہ نہیں رہتی. حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے دوزخ میں بہت سی عورتیں دیکھیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ میں عورتیں کیوں زیادہ جائیں گی؟ فرمایا یہ لعنت بڑی کیا کرتی ہیں, اپنے خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہیں. تو خیال کرو یہ ناشکری کتنی بری چیز ہے. شوہروں کی چیزوں کو خوب سلیقے اور تہذیب سے رکھو. رہنے کا کمرہ صاف رکھو, رہنے کا کمرہ گندا نہ رہے, بستر میلا کچیلا نہ ہو, شکن نکال ڈالو, تکیہ میلا ہو گیا تو غلاف بدل ڈالو ورنہ سی ڈالو اگر پھٹ گیا ہے تو. جب خود اس نے کہا تو اس کے کہنے پر تم نے کیا تو اس میں کیا رہی بات. لطف تو اس میں ہے کہ بغیر کہے ہوئے سب چیزیں ٹھیک کر دو. جو چیزیں تمہارے پاس رکھی ہوں ان کو حفاظت سے رکھو. کپڑے ہوں تو طے کر رکھو, کہیں ادھر ادھر ڈالو, کہیں کرینے سے رکھو. کبھی کسی کام میں ہیلا حوالہ نہ کرو, نہ کبھی جھوٹی بات بناؤ کہ اس کی وجہ سے اعتبار جاتا رہتا ہے, پھر کبھی سچی بات کا بھی یقین نہیں آتا. بہت سی عورتیں بہت جھوٹی بولتی ہیں, بہت جھوٹی باتیں کرتی ہیں, شرم بھی نہیں آتی. شیخ سے بھی جھوٹ بول رہی ہیں, مرد بھی بولتے ہیں, اور شوہر سے بھی, سب سے جھوٹ کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ احساس بھی نہیں رہا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں. سامنے جھوٹ. توبہ توبہ, شرم بھی نہیں آتی. احساس تو ہو, کچھ خوف خدا تو کرو اللہ کی بندی. کم سمجھی اور انجام نہ سوچنے کی وجہ سے بعض بیویاں ایسی باتیں کر بیٹھتی ہیں جس سے مرد کے دل میں میل آ جاتا ہے. کہیں بے موقع زبان چلا دی, کبھی کوئی بات تان و تشنیع کی کہہ دی, غصے میں جلی کٹی باتیں کہہ دی, خواہ خواہ سن کر برا لگے, پھر اس کا دل پھر گیا تو روتی پھرتی ہیں. یہ خوب سمجھ لو دل پر میل آ جانے کے بعد اگر 2-4 دن میں تم نے کہہ سن کر منا بھی لیا تب بھی وہ بات نہیں رہتی جو پہلے تھی. پھر 1000 باتیں بناؤ, عذر معذرت کرو, لیکن جیسے پہلا دل صاف تھا ویسے محبت نہیں رہتی. جب کوئی بات ہوتی ہے تو یہی خیال آ جاتا ہے یہ وہی ہے جس نے فلانے دن ایسا کہا تھا. اس لیے شوہر کے ساتھ خوب سوچ سمجھ کر رہنا چاہیے. اللہ اور رسول کی بھی خوشی کہ اللہ اور رسول کی بھی خوشی ہو اور تمہاری دنیا و آخرت دونوں درست ہوں. دیکھو کبھی کسی بات پر ضد مت کرو, ہٹ دھرمی نہ کرو. اگر کوئی بات تمہارے خلاف بھی ہو اس وقت جانے دو, پھر کسی دوسرے وقت مناسب طریقے سے طے کر لینا. اگر میاں کے یہاں تکلیف سے گزر رہی ہو تو کبھی زبان پر مت لاؤ. ہمیشہ خوشی ظاہر کرتی رہو تاکہ مرد کو رنج نہ پہنچے. تمہارے اس نباہ کرنے سے اس کا دل بس تمہاری مٹھی میں ہو جائے گا. تمہارا شوہر اگر کسی بات پر تم سے خفا ہو کر روٹ بھی گیا تو تم منہ پھلا کر مت بیٹھی رہو, بلکہ خوشامد کر کے, عذر معذرت کر کے, ہاتھ جوڑ کر جس طرح بنے اپنے شوہر کو منا لو. چاہے تمہارا قصور بھی نہ ہو, شوہر ہی کا قصور ہو, تب بھی تم ہرگز نہ روٹھو. ہاتھ جوڑ کر قصور معاف کرانے کو اپنا فخر اور اپنی عزت سمجھو. اگر خود تمہارا ہی قصور ہو ایسے وقت خفا ہو کر الگ بیٹھنا تو اور بھی بری بیوقوفی اور نادانی ہے. ایسی باتوں سے دل پھٹ جاتا ہے. شوہر کو اگر کسی بات پر غصہ آ گیا ہو تو ایسی بات مت کہو کہ غصہ اور زیادہ ہو جائے. غصے میں کبھی کچھ برا بھلا کہہ دے تو تم برداشت کر لو بھائی, بالکل جواب مت دو, چاہے وہ کچھ کہیں, تم چپ کی بیٹھی رہو. غصہ اترنے کے بعد دیکھنا وہ شوہر خوش شرمندہ ہوگا, تم سے کتنا خوش رہے گا, پھر کبھی انشاءاللہ تم پر غصہ نہیں ہوگا. اگر تم بھی بول اٹھی تو بات بڑھ جائے گی, پھر نامعلوم بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. ذرا سی شبہ پر تہمت مت لگاؤ کہ تم فلانی اولا کے ساتھ بہت تکا کرتے ہو, وہاں زیادہ جایا کرتے ہو, وہاں بیٹھا کیا کرتے ہو. اس میں اگر مرد بے قصور ہے تو تم خود ہی سوچ لو اس کو کتنا برا لگے گا. اگر سچ مچ اس کی عادت ہی خراب ہے تو یہ خیال کر لو تمہارے غصہ کرنے اور بکنے جھکنے سے کوئی دباؤ ڈال کر زبردستی کرنے سے تمہارا ہی نقصان ہے. اپنی طرف سے دل میلا کرنا ہو تو کرا لو. ان باتوں سے کہیں عادت چھوٹتی ہے. عادت چھڑانا ہو تو عقل مندی سے رہو, تنہائی میں چپکے سے سمجھاؤ بجھاؤ. جس دن سے اللہ میاں کو اللہ نے ہدایت دی اس دن سے بس بیوی کے غلام ہی ہو جائیں گے. جس دن اللہ نے شوہر کو ہدایت دے دی نا اس دن شوہر یا بیوی کا غلام بن جائے گا. اگر سمجھانے اور تنہائی میں غیرت دلانے سے بھی عادت نہ چھوٹ رہی ہو تو خیر صبر کر کے بیٹھی رہو. لوگوں کے سامنے گاتی مت پھرو, شوہر کو رسوا مت کرو, نہ گرم ہو کر اس کو زیر کرنا چاہو, اس میں اور زیادہ ضد ہو جاتی ہے, غصے میں آ کر اور زیادہ کرنے لگتا ہے. اگر تم غصہ کرو گی, لوگوں کے سامنے بک بک کرو گی
اور شوہر کو رسوا کرو گی تو جتنا تم سے بولتا تھا اتنا بھی نہیں بولے گا، پھر اس وقت روتی پھروگی۔ یہ خوب یاد رکھو، مردوں کو خدا نے شیر بنایا ہے، دباؤ زبردستی سے ہرگز تابع نہیں ہو سکتے۔ ان کے زیر کرنے کے لیے بہت آسان ترکیب خوشامد کرنا ہے، اس کی تابع داری کرنا ہے۔ ان پر غصہ کر کے دباؤ ڈالنا بڑی غلطی اور نادانی ہے، اگرچہ اس کا انجام بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب فساد کی جڑ پڑ جائے گی تو کبھی نہ کبھی ضرور اس کا خراب نتیجہ ہوگا۔ چھوٹوں پر مہربانی کرو، بڑوں کا ادب کرو، اپنا کوئی کام دوسروں کے ذمے مت رکھو، اپنی کوئی چیز پڑی نہ رہنے دو کہ فلاں اس کو اٹھا لے گی۔ جو کام ساس نندے کرتی ہیں تم اس کے کرنے پر آڑ نہ کرو، تم خود بے کیے ان سے لے لو اور کر دو۔ اس سے ان کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب دو آدمی چپکے باتیں کر رہے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ، اس کی ٹوہ مت لگاؤ کہ آپس میں کیا باتیں کرتی ہوں گی۔ خواہ یہ خیال مت کرو کہ ہماری ہی باتیں ہوں گی۔ یہ بھی ضرور خیال رکھو کہ سسرال میں بے ادبی سے مت رہو، اگرچہ نیا گھر نئے لوگ ہونے کی وجہ سے جی نہیں لگ رہا ہو، لیکن جی کو سمجھانا چاہیے کہ نہ کہ وہاں رونے بیٹھ گئی، جب دیکھو بیٹھی رو رہی ہیں۔ جاتے دیر نہیں ہوئی اور آنے کا تقاضا شروع کر دیا۔ بات چیت میں بھی خیال رکھو، نہ ہی اتنا بک بک کرو جو بری لگے، نہ ہی اتنا کم بولو کہ خوشامد کرنے پر بھی نہ بولو، یہ بھی برا اور غرور سمجھا جاتا ہے۔ اگر سسرال میں کوئی بات بری لگے، ناگوار لگے تو میکے میں آ کر چغلی اور شکایت مت کرو۔ سسرال کی ذرا سی بات آ کر ماں سے مت کہو، ماں کا خود کھود کر پوچھنا بڑی بری بات ہے، اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں اور جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں۔ آج شوہر کے ماں باپ زندہ ہوں اور روپیہ پیسہ سب ان کو دیتا ہو اور تمہارے ہاتھ پر نہیں رکھتا ہو تو کچھ برا مت مانو، بلکہ اگر تم کو دے تب بھی عقل مندی کی بات ہے کہ تم اپنے ہاتھ میں نہ لو، بلکہ یہ کہہ دو کہ انہی کو دے دیں تاکہ ان کا دل میلا نہ ہو، تم کو برا نہ کہیں کہ بہو نے لڑکے کو اپنے پھندے میں لے لیا۔ مگر شریعت میں جو ہے نان نفقہ، روٹی کپڑا، پیسے جو ہیں ان کا مالی حق میں بیوی مقدم ہے والدین سے زیادہ۔ ہاں اس کے بعد ایکسٹرا ہیں تو وہ اپنے صرف مالی کی بات کر رہا ہوں، مالی حقوق میں پھر اپنے والدین پہ بھی خرچ کر سکتا ہے۔ باقی پوری تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، یہ بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے، سنی سنائی باتوں پر اعتبار مت کرو۔ حدیث قرآن شریف میں آتا ہے کہ بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ بے شک بہت سی بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ہے نا، اور ایاکم والظن یعنی بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ ہم نے تو تجربے سے تمام عمر دیکھا ہے کہ سنی ہوئی بات شاید کبھی سچ نکلتی ہو۔ ایک شخص کا قول ہے، ایسے واقعاتی روایتیں جن سے راوی نقل کرنے والے کچھ ذاتی تعلق بھی نہ ہو، راوی بھی ایسا ہو کہ جھوٹ کا عادی نہ ہو، تب بھی جب کبھی دیکھا گیا، تحقیق کی گئی تو تمام باتوں میں چوتھائی بات بھی سچ نہیں نکلی۔ ان باتوں کی روایت کو تو پوچھنا ہی کیا جن میں راوی کی ذاتی غرض بھی شامل ہو، تو کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ بس بھائی جو میرا مقصد تھا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فرمایا کہ مشہور تو یہ ہے، فرمایا کہ معاملہ کرو اجنبیوں کے جیسا اور معاشرت کرو بھائیوں جیسی، یعنی معاملہ ایسا کرو غیروں جیسا اور ملنا جلنا بھائیوں جیسا کرو۔ اکثر دیکھا گیا کہ اپنوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں خرابی ہوتی ہے، تعلقات بگڑتے ہیں، ناانصافیاں ہوتی ہیں، نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے احسان کرنے میں۔ بعض عورتیں گھر کا کام نہیں کرتی، گھر کی نگرانی نہیں کرتی۔ حدیث میں ہے کہ عورتیں گھر میں حاکم ہیں، گھر کے انتظام کے متعلق ان سے پوچھا جائے گا۔ نگرانی نہ کرنے سے گھر میں چوری ہوتی ہے، اس کا بہت خیال کرنا چاہیے، دوسروں پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمایا۔ بس دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی، یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے، ہماری ماں بہن بیٹیوں کو اللہ والی بنا دیجیے، جو باتیں کہیں گئی اس پر عمل کی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ ہم سب محتاج ہیں آپ کے فضل کے، آپ کی رحمت کے، آپ کے کرم کے۔ اے اللہ اللہم الہمنا رشدنا
اے اللہ نیک باتوں کا الہام فرماتے رہیے، وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور نفس کے شر سے ہمیں بچاتے رہیے۔ یا اللہ نے نفس و شیطان کے حملوں سے بچا کر اور جھگڑوں سے بچا کر یا اللہ ہم سب کو گھر کو جنت بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اپنے بڑوں کی باتوں پر جان لگا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ جو بڑوں کی باتیں ہیں وہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، کالی کملی والے کی باتیں ہیں، ہم کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق دے دیجیے، دل میں تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دل میں تواضع ڈال دیجیے، شریعت کے حکم کے آگے اپنے دل کو بچھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، خاص فضل فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کا دل بدل لیجیے، ہمیں جذب فرما لیجیے، ہمیں اللہ والا بنا دیجیے، اللہ والا بنا دیجیے، متقی بنا دیجیے، تمام فتنوں سے بچا لیجیے، ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہم سب کے گھروں میں سکون ڈال دیجیے، محبتیں ڈال دیجیے۔ یا اللہ بدگمانیوں سے دلوں کو صاف فرما دیجیے، جھگڑوں سے صاف فرما دیجیے، محبت سے رہنے والا بنا دیجیے، 100% ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ جو کوتاہی ہو رہی ہے اے اللہ اس پہ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے اور اس سے رجوع کی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ ہمیں گھروں کو جنت بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمارے گھروں سے گندگیاں نکال دے، بدگمانیاں نکال دے، دلوں سے جو ہے جھگڑے نکال دے، آپس میں محبت سے رہنے والا بنا دے۔ جو لوگ بد نظری کے عادی ہیں، کسی عورت کو نہیں چھوڑتے، ہر عورت کو دیکھتے رہتے ہیں، ہر حسین لڑکے کو دیکھتے ہیں، اسمارٹ فون پہ گندگیاں دیکھتے ہیں، ہم سب کو سچی توبہ کی اس سے توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہمیں ہمت دے، ہمیں طاقت دے کہ ہم ایک نظر خراب نہ کریں، ایک گانا نہ سنیں، اے اللہ ساری فلموں اور گانوں کو ڈیلیٹ کر دیں، ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبی الامی آمین یا ارحم الراحمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیرہ غازی خان میں بیان سنا جا رہا ہے، کراچی میں بھی، حیدرآباد میں بھی۔ بس بند کریں۔